چیزیں، 3 باتیں، بس میں مختصر کہتا ہوں. کام کرنے والوں کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں اور وہ جوڑ کا سبب ہے. 3 چیزیں جوڑ کا سبب ہے اور وہ 3 چیزیں اگر اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دے تو انشاءاللہ ہم جوڑ کا ذریعہ بن جائیں. ایک میٹھی زبان، ایک میٹھی زبان، کھینچی نہیں، کھینچی جہاں سے چلی وہاں سے کپڑے کو پھاڑتی چلی گئی، کھینچی جہاں سے چلی وہاں سے کپڑے کو پھاڑتی چلی گئی. تو زبان کھینچی نہیں، وہ میٹھی زبان. کیوں بھائی گنا کدھر سے میٹھا ہے؟ اوپر سے، بیچ سے، نیچے سے، کدھر سے میٹھا ہے؟ کہیں سے بھی کھاؤ گنا ہے، ہر طرف سے میٹھا ہے. اور کریلا وہ کدھر میٹھا ہے؟ کس طرف سے میٹھا ہے کریلا؟ ہمارے حضرت جی واپسی کی ہدایات میں ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے، واپسی کی جب ہدایات حضرت دیتے تھے، واپسی کی ہدایات تو فرماتے تھے کہ اپنے معاشرے میں پھول بن کر رہو، کانٹا بن کے مت جیو. اپنے معاشرے میں پھول بن کر، کانٹا بن کے مت جیو. پھول ہر ایک کو پسند ہے، اس کی خوشبو سب کو پسند ہے، اس کا رنگ سب کو پسند ہے، اس کو دیکھنا سب کو پسند ہے، اس کی خوشبو سب کو پسند ہے. اور کانٹا، ارے بھائی یہ تو کانٹا ہے، اس سے بچو. تو ہم اگر وہ لگا تو بھی چبھے گا، ہم لگیں گے تو بھی چبھے گا، وہ لگے گا تو بھی چبھے گا. تو حضرت فرماتے تھے کانٹا بن کے مت جیو. پھر فرماتے تھے کہ بعض مرتبہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے کچھ کیا کہا، میں نے کیا کیا، میں نے کوئی تھپ مارا ہے. اور تمہاری یو پی کی زبان ہے نا گھوسا، یو پی کی زبان تھپ مارا ہے، میں کوئی گھوسا مارا ہے اسے، میں نے تو ایک بات کہی ہے. حضرت فرما دیتے کہ تمہارے نزدیک تو ایک بات ہے اور اس کا دل ٹوٹ گیا، اس کا دل ٹوٹ گیا. اس نے اسے ایک لفظ نے اسے کام سے دور کر دیا، اسے اس کے اوپر اثر ڈال دیا. تو حضرت فرماتے تھے کہ تیر اور تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا. تو میٹھی زبان جوڑنے والی، توڑنے والی زبان نہیں، جوڑنے والی زبان. کھینچی نہیں کہ جدھر سے چلی ادھر سے کاٹتی چلی گئی. ایک جگہ نکاح ہو رہا تھا تو ابھی نکاح ہونا ہے تو کسی نے قاری صاحب سے درخواست کی کہ حضرت ذرا 2-4 آیتیں پڑھ دیجیے. تو انہوں نے شروع کیا، قرأت شروع کی الطلاق مرتان. کچھ سمجھے ان کی آیت ہے، رکوع شروع ہوتا ہے وہاں سے کوئی غلط نہیں کیا انہوں نے، شروع ہوتا ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے الطلاق. ارے بھائی یہی آیت ملی تھی نکاح میں پڑھنے کے لیے، یہ آیت ملی تھی نکاح میں پڑھنے کے لیے. کون سے بول قریب کرنے والے ہیں، کون سے دور کرنے والے ہیں. تو ایک میٹھی زبان، دوسرے ٹھنڈا دماغ. ایک صاحب آگے تعارف کرانے لگے، یہ ہمارے حلقے کے بڑے سرگرم کارکن ہیں، ہمارے حلقے کے بڑے سرگرم کارکن ہیں. تو میں نے کہا بھائی سر تو گرم نہیں ہونا چاہیے بھائی، سر تو ٹھنڈا رہنا چاہیے. ہاں پیر گرم ہونے چاہیے تاکہ خوب گشت کریں، گشت کرنے کے لیے پیر
تو گرم ہونے چاہیے لیکن سر ٹھنڈا ہونا چاہیے. تیل کی کڑھائی نہیں, تیل کی کڑھائی ہوتی نہیں تو کیا جلیبی ڈالتے ہیں اس میں, کھیرا پکتا ہے تیل کی کڑھائی میں, اور وہ تیل کی کڑھائی میں اگر کوئی پانی کے چھینٹے ڈالے تو کیا ہوتا ہے؟ ارے تیل کی پکتی کڑھائی میں پانی کے چھینٹے پڑے تو وہ پانی منہ پہ آتا ہے. تو سر گرم نہیں ہونا چاہیے کہ کسی نے کوئی بات کہی اور فوراً اس کا جواب دینا ہے, فوراً اس کا جواب دینا ہے کہ وہ تیل کی کڑھائی پر پانی کے چھینٹے پڑ گئے. تو سر تو ٹھنڈا ہونا چاہیے. جیسے برف کی سل پر آگ کی چنگاریاں پڑے تو بھی کیا ہوتا ہے بھائی؟ برف کی سل پر آگ کی چنگاریاں پڑے تو بجھ جاتی ہیں. تیل کی کڑھائی پر پڑے تو اڑ کے اوپر منہ پہ آتا ہے, سل پہ پڑے آئس کی برف کی تو چنگاریاں بجھ جاتی ہیں. تو داعی کو اس کا دماغ ایسا چل, اللہم اغنینا بالعلم وزیننا بالحلم, یہ حدیث کی دعا ہے. اللہم اغنینا بالعلم وزیننا بالحلم واکرمنا بالتقوی وجملنا بالعافیہ. حدیث کی دعائیں ہمارے مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں یہ قیامت تک کے لیے امت کو تعلیم دی ہے حضور نے کہ اللہ سے کیا مانگو. حضور کی دعائیں قیامت تک کے لیے امت کے لیے تعلیم ہے کہ اللہ کہ یہ چیزیں اللہ سے مانگنے کی چیزیں ہیں, یہ اللہ سے مانگا کرو. اور داعی کے لیے تو سب سے زیادہ یہ چیزیں مانگنے کی ہیں کہ دعوت دعا کے ساتھ چلتی ہے, دعوت دعا کے ساتھ چلتی ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں, داعی کا دماغ کوئی کچھ کہے وہ برف کی سل ہو کہ اس پر وہ چنگاریاں بجھ جائیں, وہ تیل کی کڑھائی نہ ہو کہ ایک دم ریاکٹ کرے. تو کیا کتنی باتیں ہوئی؟ کیا میٹھی زبان اور ٹھنڈا دماغ, اور تیسری چیز ہے اس کا سینہ وسیع ہو, اس کا سینہ وسیع, اس پہ سب کے لیے جگہ ہے, سب کے لیے جگہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین تک کے لیے حضور کے سینے میں جگہ تھی, حالانکہ جانتے تھے یہ منافق ہے, لیکن ظاہر نہیں ہونے دیا کہ حضور ان سے ناراض ہے. کبھی کبھی منافقین حضور کے قریب آ کر آپ کے کانوں میں باتیں کرتے یہ بتلانے کے لیے کہ دیکھو میں حضور سے کتنا قریب ہوں. لکھا ہے کتابوں میں کہ کبھی کبھی وہ آ کر حضور کے قریب آ کر کانوں میں باتیں کرتے لوگوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ میں کتنا حضور سے قریب ہوں, اور پیچھے جا کے کہتے کہ وہ تو کان ہی کان ہیں, وہ تو کان ہی کان ہیں, جو بولو سنتے ہیں. حالانکہ حضور جانتے ہیں کہ یہ کون ہے اور کیا ہے, لیکن آپ نے ظاہر ہونے نہیں دیا. آپ کے سینے میں اتنی گنجائش تھی سمندر کی طرح, کہ سمندر میں بھی وہ گنجائش نہیں ہے جو اس سینے میں ہے. ماں وہ گھر کے جوڑ کا ذریعہ ہے, ماں گھر کے جوڑ کا ذریعہ ہے. نبی امت کے جوڑ کا ذریعہ ہے, اور داعی وہ ساتھیوں کے جوڑ کا ذریعہ ہے.
ایک ماں کے 4 بچے ہیں. ایک مولوی صاحب, مولانا صاحب, ایک انجینئر صاحب, ایک ڈاکٹر صاحب اور ایک بیکار صاحب. ایک ماں کے 4 بچے, ایک مولانا صاحب ہے, ایک ڈاکٹر صاحب ہے, ایک انجینئر صاحب ہے, ایک بیکار صاحب, گڈ فار نتھنگ. ماں کی شفقت کس کے ساتھ زیادہ ہے؟ ان 4 میں سے کس کے ساتھ ماں کی شفقت زیادہ ہے؟ مولانا کے ساتھ, ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, انجینئر صاحب کے ساتھ, بیکار صاحب کے ساتھ. باپ غصے میں آ کے اسے گھر سے نکال دیتا ہے, گھر سے نکل جاؤ, نہ دنیا کے کام کا, نہ دین کے کام کا, بیکار کا, جا گھر سے نکل جاؤ. ماں اسے پیچھے کے راستے سے بلا لیتی ہے. پھر اسے بھی سمجھاتی ہے کہ دیکھ ایسا نہ کر, باپ کو ناراض نہ کر. ارے محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو تجھے نفل حج کا ثواب ملے گا. اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ تو تجھے حج کا ثواب ملے گا. اتنی بڑی نعمت کو مت گوا, اسے ناراض مت کر, وہ تیرے بھلے کے لیے کہہ رہا ہے. ماں باپ بیٹے کو بھی سمجھاتی ہے اور باپ کو بھی سمجھاتی ہے, دیکھو اسے گھر کے باہر نہ نکالو, اگر یہ باہر جائے گا تو یہ اور بگڑے گا, اور زیادہ بگڑ جائے گا. پھر لوگ تمہیں ہی تانا دیں گے کہ دیکھو فلاں کا بیٹا ہے. تو ماں گھر کے جوڑ کا ذریعہ ہے, اور نبی امت کے جوڑ کا ذریعہ ہے, اور داعی ساتھیوں کے جوڑ کا ذریعہ ہے. اور اس کے لیے میٹھی زبان ہے. یہ جو آٹو رکشہ وغیرہ ہوتے ہیں نا, آٹو رکشہ اور یہ ٹیمپو وغیرہ, اس میں پیچھے کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے, ماں کی دعا. کیا آپ کے یہاں کیا لکھتے ہیں؟ پیچھے لکھا ہوا تھا نا, دیکھ عام طور پر تو ایک جگہ لکھا ہوا تھا, ایک ٹرک پہ لکھا تھا پیچھے, دل برائے فروخت, دل برائے فروخت, ہارٹ فار سیل, سائٹ فار سیل, سائٹ فار سیل, ہاؤس فار سیل. اور یہاں کیا لکھا ہے؟ دل برائے فروخت. اور آگے لکھا تھا قیمت 2 میٹھے بول, قیمت 2 میٹھے بول. دل برائے فروخت, قیمت 2 میٹھے بول. تو دائی کی زبان میٹھی, جوڑنے والی, کھینچی نہیں کہ جہاں سے گزری کاٹتی چلی گئی, کپڑے کو چیرتی چلی گئی. دماغ ٹھنڈا, کسی کی کسی بات سے فوراً اس کا ریاکٹ نہیں کرنا, فوراً ریاکٹ نہیں کرنا. کیا کرنا اردو میں کیا کہیں گے؟ فوراً ریاکٹ کو کیا کہیں گے؟ ہاں, رد نہیں کرنا اس کو. اور سینہ وسیع, وہ جوڑ